السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج کا ہمارا مرکز دعوت الجالیات کا کرتبہ اجتماع 2 اگست 2018 اور 20 ذی القعدہ 1439 ہجری۔ تو ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا درس اس کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں مولانا شیخ نور محمد حافظ اللہ تعالیٰ کو، کہ جو سوشل میڈیا کے انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات کے متعلق آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور لائق صد احترام مائی بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے سوشل میڈیا کے اثرات انسانی زندگی پر۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو سورہ نحل کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں انسان کو عطا کردہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، کہ ہم نے آپ کی سواری کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے تیار کیے، گدھے پیدا کیے، وزینہ، اور یہ نہ صرف آپ کی سواری کے کام آتے ہیں بلکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے رونق اور زینت کا بھی باعث ہے۔ اونٹ، گھوڑا، خچر اور گدھے یہ نزول قرآن کے زمانے کی سواریاں تھیں، جن کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی دی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں بھی، ایسے جدید وسائل اور ایسی جدید سواریاں بھی تمہارے لیے پیدا کرنے والا ہے جس سے کہ نزول قرآن کے زمانے کے لوگ ناآشنا ہیں۔ محترم حضرات، یہ پیشن گوئی اب پیشن گوئی نہ رہی، بلکہ یہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت سارے ایسے جدید وسائل اور ایسی جدید سواریاں اس نے پیدا کی ہیں، جس میں سے انٹرنیٹ بھی ایک ایجاد ہے۔ محترم بھائیوں، انسان نے جب سے انٹرنیٹ کی دریافت کی ہے، اس کے زندگی کے تصورات بدل گئے ہیں، اس کے معمولات میں تبدیلی آ چکی ہے۔ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود سمٹ گئی ہے اور فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ دنیا کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی ہے۔ شروع میں دنیا سمجھ رہی تھی کہ ٹیلی ویژن ہی بہت کچھ ہے،
لیکن جب انٹرنیٹ دریافت کی گئی، جب انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، تو اس کے بعد یہ ٹیلی ویژن بے معنی اور بے قیمت ہو کر رہ گئی۔ حضرات، اسی انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کی شکل میں ایک ایسا نیٹ ورک موجود ہے جو نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے نوجوان نسل کو اور ہماری نیو جنریشن کو پوری طریقے سے اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے، چاہے وہ گوگل ہو یا واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو۔ یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کے ایسے دلچسپ نیٹ ورکس ہیں، ایسے دلچسپ سامان ہیں جس نے کہ آج نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ اس لیے شب و روز ہمارے نوجوان اس کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو جدید وسائل ہیں، فی نفس ہی اگر دیکھا جائے تو اس میں نہ خیر ہے اور نہ شر ہے، بلکہ اس کا خیر و شر ان ہاتھوں پر موقوف ہے جو ہاتھ کے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر اچھے ذہن کے ساتھ، اچھے ہاتھوں کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اگر یہی نیٹ ورک اور یہی سامان غلط ذہن اور غلط ہاتھوں کے ذریعے، غلط فکر کے ذریعے استعمال کیے جائیں تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کا عظیم ترین فتنہ بن جاتے ہیں۔ محترم حضرات، سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں، صرف اس کی منفی پہلو پر آج میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے فوائد سے ہمیں انکار ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بے شمار فائدوں سے بھی انسان بے شمار فائدے بھی اٹھا رہا ہے، مگر آپ جانتے ہیں، یہ بات سب پر عیاں ہے کہ آج ان کا فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ، ہمارے نوجوان اور ہماری نئی نسلیں فائدے سے بھی زیادہ اس سے نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس موقع پر میں انشاءاللہ اس کے جو منفی اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی باتیں میں کہوں گا اس پر کہنے سے زیادہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض احادیث میں ایسے بعض اشارے ملتے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو جدید وسائل آج دریافت کیے گئے ہیں انٹرنیٹ کی شکل میں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان اشاروں کی مصداق ہیں، ان احادیث کے مصداق ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عوف، قیامت سے پہلے کی 6 نشانیاں گن لو۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 6 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کا ذکر فرمایا اور کہا، ثم فتنة لا تدع بیتا من العرب الا دخلته۔ ایک ایسا فتنہ آئے گا، ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جو عرب کے اندر، ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جو فتنہ کے عرب کے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، عرب کے ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ مسند احمد کی روایت میں الفاظ کے اختلاف سے یہی حدیث یوں آئی ہوئی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَفِتْنَةٌ يَدْخُلُ حَرُّهَا بَيْتَ كُلِّ مسلم، کہ ایک ایسا فتنہ قیامت سے پہلے رونما ہونے والا ہے جو فتنہ کے دنیا کے اندر
ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ذرا ہم اس حدیث پر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ وہی فتنہ ہے جو 100% اس پر فٹ نظر آتا ہے۔ آج کے سوشل میڈیا پر، آج کے انٹرنیٹ دنیا پر، گوگل، واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب پر اور موبائل میں موجود تمام اقسام پر یہ حدیث 100% فٹ نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہم لوگوں نے بہت کچھ کھویا، ہم لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہوا ہے، بہت کچھ گویا ہوا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں کیا منفی تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں، کیا منفی تبدیلیاں ہماری زندگیوں میں آئی ہوئی ہیں، اس پر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہماری زندگیوں میں آیا ہوا ہے، سب سے بڑی چیز جو ہم کھو رہے ہیں، وہ وقت کی اہمیت ہے، وہ وقت کی ناقدری ہے۔ آج فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور گوگل کی وجہ سے ہمارے پاس وقت کی اہمیت نہ رہی، ہمارے پاس وقت کی قدر نہ رہی۔ ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے گھنٹے گزار دیتے ہیں، فیس بک میں گھنٹے گزار دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے گھنٹے گزار دیتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز اور فلم دیکھتے ہوئے گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ جبکہ میرے بھائیوں، وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت ہماری زندگی ہے، وقت ہماری حیات ہے، وقت ہماری عمر ہے۔ وقت کا ضیاع زندگی کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہماری عمر کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہماری حیات کا ضیاع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت ناقدری میں مبتلا ہے، لوگوں کی اکثریت جن کی ناقدری کرتی ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نعمت صحت اور تندرستی ہے، اور دوسری نعمت فارغ اوقات ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سوشل میڈیا آنے کے بعد ہمارے بچوں کا بچپن اس کے پیچھے ضائع ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کی جوانی اس کے پیچھے ضائع ہو رہی ہے۔ یوں کہیے گویا ہم نے ہماری زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے۔ وقت کی ناقدری جس طرح آج انسان کر رہا ہے، تاریخ کے کسی دور میں کسی انسان نے وقت کی ناقدری اس طرح نہ کی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھنی چاہیے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے 5 سوالات کریں گے۔ کسی بھی بندے کے قدم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ سوال بھی ذکر فرمایا، ان عمرہ فیما افناہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے، ہر بندے سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں عمر عطا فرمائی تھی، تم نے اس عمر کو کس چیز میں گزارا؟ اور عمر کے اندر ایک مخصوص حصے کو، جوانی کو اللہ تبارک و تعالی، جوانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ ہم نے تمہیں جوانی عطا فرمائی تھی، تم نے جوانی کو کس چیز میں گزارا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ 2 کٹھن سوالات ہیں۔ ہم تیار ہو جائیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے یہ سوال کرے گا تو ہم اللہ سے کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ، ہم نے زندگی کے قیمتی اوقات کو
گوگل، واٹس ایپ اور فیس بک کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اے اللہ، ہم نے ہماری جوانی کو یوٹیوب کے پیچھے لگا دیا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ان قیمتی لمحات کے تعلق سے ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک اور بڑا نقصان ہماری زندگی میں یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں بیکار کی مصروفیات بہت زیادہ آ گئیں۔ بیکار کی لا یعنی مصروفیات، بے معنی مشغولیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ آ گئیں۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، علم لا ينفع وجہالۃ لا تضر۔ ایسا علم جس کے جاننے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور ایسی جہالت جسے جانو تو آپ کو کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا علم جو جانو تو کوئی فائدہ نہیں، اور نہ جانو تو کوئی نقصان بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی چیزوں کے پیچھے ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ شریعت نے اسے لغو سے تعبیر کیا ہے۔ لغو کا معنی ہے بے معنی مصروفیات، لا یعنی مصروفیات، بیکار کی مشغولیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اہل ایمان وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار اور لا یعنی باتوں سے، بیکار کاموں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب اہل ایمان وہ ہیں جب وہ لغو کاموں پر سے گزرتے ہیں تو بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے پیچھے بیکار میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنے آپ کو گویا اس کے لیے ہم وقف کر دیے ہیں۔ بہت سارے بھائی ایسے بھی آپ کو ملیں گے، پتہ نہیں کہ ان کی کوئی جاب ہے یا نہیں، ان کی کوئی نوکری بھی ہے یا نہیں، وہ دن بھر کچھ کام میں مشغول ہوتے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے بھائی آپ کو ملیں گے جن کا کام ہی یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ ڈھیر سارے میسیجز جو ایک طرف سے آ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف وہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ جن میسیجز میں اکثر میسیجز لا یعنی اور بیکار کے ہوتے ہیں، جس سے انسان کا نہ اپنی ذات کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس کی دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس کی آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسی بیکار کی میسیجز، ایسی بیکار کی باتیں، ان کا کام ہی یہ ہے، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر خبر پر تبصرہ کرنا، آج دیکھیں واٹس ایپ میں کوئی میسیج آتا ہے، فیس بک میں کوئی میسیج آتا ہے، یا پھر یوٹیوب پر کوئی ویڈیو آتا ہے، ہر میسیج پر تبصرہ کرنا، ہر میسیج پر کامنٹس لکھنا، یا ہر میسیج پر تنقید کرنا، یا ہر خبر پر نوٹ چڑھانا، یہ ہم یہ سمجھ رکھے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، جبکہ اس سے اس کی ذات کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ انسان کے اچھے مومن ہونے کی علامت یہ ہے، اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ انسان اس قسم کی لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، لا یعنی باتوں کو وہ چھوڑ دے جس میں کہ اس کی ذات کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جس میں اس کی دنیا اور آخرت سنورنے والی نہیں ہے۔ ایسی لا یعنی باتوں کو چھوڑنے والا وہ اچھا انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ آج بتائیں کہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جو بھی چیٹنگ ہوتی ہے، اکثر اس کا حصہ جو ہے قیل و قال پر مشتمل ہوتا ہے۔ فلاں نے ایسے کہا تھا، فلاں نے اس طرح کہا تھا، ایسا کہا گیا ہے، اس طرح کیا گیا ہے، تو اس پر لوگ جو ہے اپنی نوٹ چڑھاتے جاتے ہیں اور اس پر تبصرے کرتے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کو اردو زبان میں آپ یوں کہہ لیں، اردو زبان میں اسے گپ شپ کہتے ہیں۔ گپ شپ کے سوا
ان سوشل میڈیا پر کچھ نہیں ہوتا، اکثر حصہ اس کا گپ شپ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کرہ لکم قیل و قال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو تم پر سخت ناپسند فرمایا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرمایا ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ قیل و قال، ان میں سے پہلی چیز ہے قیل و قال، اور کثرت سے سوال اور مال کا ضائع کرنا۔ یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز جو قیل و قال پر مبنی ہے، قیل و قال پر مشتمل ہے، یہ چیز سوشل میڈیا پر ہمیں زیادہ تر نظر آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیں جب ہماری زندگی میں سوشل میڈیا پر بیکار کی مصروفیات زیادہ ہو گئیں، ہاتھ میں فون لے کے بس گپ شپ میں لگا ہوا ہے، بیکار کی مصروفیات، لا یعنی مصروفیات جب ہماری زندگی میں آ گئیں، تو میرے بھائیوں کچھ اچھی چیزیں بھی ہماری زندگی سے رخصت ہو گئیں، وہیں سے کچھ اچھی چیزیں ہماری زندگی سے رخصت ہو گئیں۔ آج آپ دیکھیں جب سے موبائل فون ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں آیا، ہماری نئی نسلوں کے ہاتھ میں آیا، قرآن کی تلاوت کم ہو گئی، قرآن کی تلاوت کم ہو گئی۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آج ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور صلہ رحمی کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس جا کر احوال دریافت کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خیر کی بات کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بیکار کی مصروفیات کا نتیجہ ہے، یہ اس کا انجام ہے جو آج سوشل میڈیا کی شکل میں آج ہمارے نوجوانوں کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سوشل میڈیا کا ایک نقصان ہماری زندگی میں جو آیا، وہ نقصان یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں رہا، اپنے کام میں دلچسپی نہ رہی، اپنی نوکری میں، اپنی جاب میں دلچسپی نہ رہی۔ آج آپ دیکھیں اسکول ہے، اسکول میں مدرس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ٹیچر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، طلبہ اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن مدرس موبائل فون میں مشغول ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ میں مشغول ہے۔ تدریس اور تعلیم کا عمل بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کسی کمپنی میں جاب کرنے والے بھائی، کمپنی میں کام صحیح طور سے نہیں ہو پا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کمپنی میں کام کرنے والے کام میں دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں، کام کے وقت وہ موبائل میں مشغول ہیں، کام کے وقت وہ واٹس ایپ میں چیٹنگ میں مشغول ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی وجہ سے نہ صرف ہماری ذمہ داری ٹھیک سے ہم نبھا نہیں پا رہے ہیں، بلکہ میرے بھائیوں جو ہمارا مقصد حیات ہے، جو ہماری مقصد زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس مقصد حیات میں بھی دلچسپی نہ رہی، نمازوں میں خشوع خضوع نہ رہا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، تو میرے بھائیوں نمازوں میں دلچسپی نہ رہی، نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے نقصانات ہیں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہمارے نوجوان اور ہماری نئی نسلوں کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے، ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ ہماری زندگی سے تنہائی ختم ہو چکی ہے۔ آج کہیں بھی کوئی انسان تنہا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تنہا ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس موبائل ہے، ہمیشہ گھر سے جڑا ہوا رہتا ہے، یا اپنے کاروبار سے وہ جڑا ہوا رہتا ہے، کسی نہ کسی سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، تنہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے تنہا رہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے سکون حاصل کرے، تنہائی میں سکون حاصل کرے، اطمینان سے وہ بیٹھا رہے، کچھ دیر مستقبل کا وہ پلاننگ کرے، کچھ چیزوں کا وہ منصوبہ بندی کرے۔ اور میرے بھائیوں، بالخصوص ہم میں سے ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں اپنے ماضی کا محاسبہ کرے،
اپنی دن اور رات کا احتساب کرے کہ آج ہم نے کتنے نیکیاں کیے ہیں، آج ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، تنہائی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے ماضی کا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان کی زندگی سے یہ تنہائی بھی ختم ہو چکی۔ حد تو یہ ہے کہ انسان حمام میں جاتے ہوئے بھی تنہا نہیں رہتا، وہاں پر بھی موبائل لے کر جاتا ہے، اور ہم نے کئیوں کو دیکھا کہ حمام میں جا کر بھی وہ فون میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک اور بڑا نقصان، معاشرتی نقصان بھی ہے۔ آج رشتوں میں دوریاں، رشتوں میں بڑی کمزوری آ گئی ہے، رشتوں میں دوریاں آ گئی ہیں۔ پہلے شوہر بیوی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، پیار اور محبت کی بات کیا کرتا تھا، بیوی شوہر کے ساتھ پیار محبت کی گفتگو کیا کرتی تھی، والدین بچوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، بچے والدین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور والدین کی نصیحتیں لیا کرتے تھے، اور لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جایا کرتے تھے، ان سے اپنائیت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج یہ چیزیں نہ رہیں۔ آج معاشرتی ایک بڑا نقصان سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ازدواجی زندگی بھی اس سے متاثر ہو چکی ہے، ازدواجی زندگی بھی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بیوی شوہر کی شکایت کرتی ہے کہ شوہر گھر آتا ہے تو فون میں مشغول رہتا ہے، بیوی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ شوہر بیوی کی شکایت کرتا ہے کہ میں ایک آدھے گھنٹے کے لیے گھر آتا ہوں، بیوی فون میں مشغول رہتی ہے، میرے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج بچوں کو والدین کے متعلق شکایت ہے، بچے والدین کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم اسکول سے آنے کے بعد کچھ دیر گھر میں رہتے ہیں لیکن باپ کو ہماری تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، والدین کو بچوں کے متعلق شکایت ہے کہ والدین بچوں کے متعلق شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری کوئی بات، کوئی حکم نہیں مانتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ساری کی ساری نقصانات ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک اور بہت بڑی تبدیلی ہمارے اندر یہ آئی ہے کہ آج انسان کو گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے گناہ کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، گناہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، انسان گناہ کے لیے پہلے چل کر جاتا تھا۔ آج گناہ بغیر محنت کے ہو رہا ہے، آج گناہ بغیر پیسے کے ہو رہا ہے، آج گناہ خود ہمارے پاس چل کر آ رہا ہے۔ چل کر نہیں میرے بھائیوں، گناہ ہمارے پاس دوڑ کر آ رہا ہے، بلکہ دوڑ کر نہیں، گناہ آج ہمارے پاس طوفان اور سیلاب کی رفتار سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ نتیجے میں اخلاقی بگاڑ، عریانیت، فحش اور ننگاپن اور فحش مناظر کا دیکھنا اور فحش فلموں کا دیکھنا، فحش گانوں کا سننا، اجنبی عورتوں سے اپنے تعلقات کا بڑھانا اور ناجائز تعلقات کو بڑھاوا دینا، یہ سارے کی ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں آئیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا کہ گناہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوا کہ گناہ انسان کے لیے آسان ہو گیا۔ آج آپ دیکھیں، لڑکے لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں۔ واللہ کتنے ایسے اجنبی ہیں جو ہمارے گھروں میں باہر رہتے ہوئے بھی ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں، باہر رہتے ہوئے بھی ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں۔ ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے عزت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اخلاقی بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کی وجہ سے
میاں بیوی میں جو جھگڑے آج اکثر آپ کو نظر آتے ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ سوشل میڈیا ہے۔ شوہر چیٹنگ کر رہا ہے، شوہر بات کر رہا ہے، بیوی کو شک ہو جاتا ہے، بیوی بدگمانی میں مبتلا ہوتی ہے کہ یہ کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، بیوی فون پہ بات کر رہی ہے، بیوی واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہی ہے، شوہر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، شوہر بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری بیوی ایک گھنٹے کس سے چیٹنگ کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور انجام آج آپ دیکھیں طلاق کی نوبتیں، خلا کی نوبتیں جو آ رہی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب، اس کے پیچھے سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نقصان ہے۔ میں اپنی بات کو ایک نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ میرا وقت جو آدھا گھنٹے کا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان جو ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری صحت محفوظ نہ رہی۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے انسانی صحت بھی متاثر ہو گئی۔ ایک طبی رپورٹ کے مطابق حکیموں اور طبیبوں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موبائل کے کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ انسان برین کینسر اس کو لاحق ہو، یا پھر میرے بھائیوں، موبائل کے کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری بینائی متاثر ہوتی ہے، انسان نفسیاتی مریض بنتا ہے۔ یہ ساری کے سارے نقصانات سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک اور بڑا نقصان یہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے مرنے والے سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے فیس بک دیکھتے جا رہے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ایکسیڈنٹ اور سڑک حادثات کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ سوشل میڈیا ہے، جس میں لاکھوں لوگ اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں اپنی بات کو ایک دفعہ پھر سے آپ کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے اس موضوع سے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، میرے اس موضوع سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا یہ حد اعتدال میں رہتے ہوئے اگر استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور اگر ناجائز اس کا استعمال ہوگا، جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اس کا خیر و شر ہمارے ہاتھوں پر موقوف ہے، ہماری ان انگلیوں پر موقوف ہے کہ جو انسان اچھے ذہن اور اچھے ہاتھ لے کر، اچھی فکر لے کر اس کو استعمال کرے گا، وہ اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اس کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان غلط فکر اور غلط سوچ اور گندے ہاتھوں کے ذریعے گندی سوچ لے کر وہ اس کو استعمال کرے گا تو یقیناً یہ انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ بنتے ہیں۔ آخری بات بیان کر کے اپنی اس درس کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا ایمان لٹ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کا ایمان لٹ رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر، گوگل پر اسلام کے نام سے عیسائیت نے ایسے اپنے سینکڑوں ویب سائٹ کھولے ہوئے ہیں جو بظاہر لگتا ایسے ہے کہ یہ اسلامی ویب سائٹ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اسی گوگل کے اندر قادیانیوں کے ایسے سینکڑوں ویب سائٹ آپ کو نظر آئیں گے جو بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ اسلامی ویب سائٹ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی سوشل میڈیا پر آپ کو غلط عقائد اور غلط فکر اور غلط نظریات رکھنے والے اور بالخصوص منکرین حدیث کے ایسے بے شمار شبہات آپ کو نظر آئیں گے
جو بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ اسلامی ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے نئی نسلیں جو انٹرنیٹ پر بیٹھ ہیں، جن کا ایمان صحیح سالم تھا، جو انٹرنیٹ پر جب بیٹھ رہے تھے تو ان کا ایمان صحیح سالم تھا، اپنی کم علمی کی وجہ سے، نالج اسلام کا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسا مضمون پڑھ لیا، کوئی ایسا ویب سائٹ اوپن کر کے انہوں نے کوئی ایسا بیان سنا جس کا بیان یا جو مضمون لکھنے والا یا جو بیان کرنے والا وہ گمراہ فکر رکھنے والا تھا، وہ غلط عقیدہ رکھنے والا انسان تھا، تو ایسا مضمون پڑھ کے ہمارے وہ نوجوان اللہ کے بارے میں شبہات میں مبتلا ہو جاتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شبہات میں مبتلا ہو گئے، یا پھر دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ان کے اندر جو شبہات آئے، انہوں نے ان شبہات کی تصدیق بھی کر لیا، تو یہ عین ممکن ہے میرے بھائیوں اسی وقت ان کا ایمان ختم ہو جائے۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس طرف اشارہ کیا تھا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صبح میں مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں وہ مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ہم ضرورت کی حد تک استعمال کریں، حد اعتدال میں استعمال کریں، اور بالخصوص وہ چیزیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے ان چیزوں کے متعلق شبہات میں مبتلا ہوئے بغیر علماء کی طرف رجوع کریں۔ میں والدین سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں کہ والدین جو بچوں کو یہ نئے وسائل، یہ جدید وسائل جو مہیا کیے ہوئے ہیں، وہ بچوں کی طرف خصوصی نظر رکھیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ بچے اس کو کن چیزوں میں وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا کام ہو گیا تو فوراً بچوں کو اس سے دور رکھیں، اس کو الوداع کہہ دیں۔ ایسا اگر نہیں کریں گے تو بعد میں اس کے نقصان کے ہم ہی پہلے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں ہم سنے ہیں سوشل میڈیا کی منفی اثرات کے نقصانات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر جو شر کا پہلو ہے اس سے مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔